1857 وہ سال جب مسلمانوں کے عروج کو زوال میں بدل دیا گیا، ایک ایسا زوال جس نے ایک قوم کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دیا۔ لیکن کہانیاں ختم نہیں ہوتی، بعض اوقات ایک شکست ایک نئے سفر کا آغاز بن جاتی ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی کی ناکامی نے بر صغیر کے مسلمانوں پر بجلی بن کر گرنا تھا۔ ہزاروں مسلمانوں کو باغی قرار دے کر قتل کر دیا گیا، جاگیریں چھین لی گئیں اور ہر طرف خوف کا راج تھا۔ مسلمانوں کی زبان، ثقافت اور تعلیم کو زوال کی طرف دھکیلا گیا۔ لیکن ہر اندھیری رات کے بعد ایک نیا سورج طلوع ہوتا ہے۔ سر سید احمد خان، وہ شخص جس نے ان حالات کو صرف ایک حادثہ نہیں سمجھا بلکہ مسلمانوں کے لیے ایک انتباہ سمجھا۔ بقول سر سید احمد خان، اگر مسلمان تعلیم سے محروم رہے تو ان کا مستقبل تاریکی میں ڈوب جائے گا۔ لیکن دوسری طرف ہندوؤں نے سازگار حالات کا بہترین فائدہ اٹھایا۔ بر صغیر کی سیاسی ہوا میں ایک طوفان اٹھ رہا تھا۔ کانگریس کا قیام عمل میں آیا اور ہندو اکثریتی مسلمانوں کے سیاسی حقوق کو نظر انداز کرنے لگی۔ اسی کے ساتھ ایک شخصیت تاریخ کے منظر نامے پر ابھری، محمد علی جناح، ایک نوجوان وکیل جو ایک ذہین، قوی اور دور اندیش انسان تھا۔ محمد علی جناح نے سب سے پہلے کانگریس میں شمولیت اختیار کی، لیکن آہستہ آہستہ انہیں یہ معلوم ہو گیا کہ کانگریس مسلمانوں کا بھلا نہیں چاہتی۔ اسی لیے انہوں نے مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کر لی۔ انہوں نے ہندو مسلم اتحاد کی بہت ساری کوششیں کی اور ان میں کامیاب بھی ہوئے، لیکن آہستہ آہستہ قائد اعظم کو یہ معلوم ہو رہا تھا کہ ہندو صرف مسلمانوں کو ایک غلام کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور بالکل کچھ ایسا ہی نظر آیا جب 1937 کے الیکشن کے بعد کانگریسی وزارتیں قائم کی گئیں۔ کانگریسی وزارتوں نے مسلمانوں کے ساتھ تعصب کی انتہا کر دی۔ اردو زبان پر پابندی، اذان روکنے کی کوشش اور معاشی ناانصافی، یہ سب کچھ مسلمانوں کے صبر کا امتحان لے رہے تھے۔ اس سب نے مسلمانوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ اگر ہمیشہ کے لیے کانگریسی وزارتیں قائم ہو گئیں تو مسلمان برباد ہو کر رہ جائیں گے۔ تو اسی سے ایک نئے نظریے کا جنم ہوتا ہے، پاکستان کے قیام۔ اب وقت آ چکا تھا کہ مسلمان اپنے مطالبات کو پوری دنیا کے سامنے رکھے۔ لاہور کے منٹو پارک میں تاریخ رقم ہونے والی تھی۔ مسلمانوں کا مطالبہ اب واضح تھا، ایک الگ ریاست۔ 23 مارچ 1939، یہ دن صرف ایک قرارداد کی منظوری کا دن نہیں تھا، یہ دن تاریخ کے رخ بدلنے کا لمحہ تھا۔ لیکن اس دن کے پیچھے ایسے راز اور حقیقتیں پوشیدہ ہیں جنہیں ہر کوئی نہیں جانتا۔ یہ کہانی صرف آزادی کی نہیں بلکہ ایک ایسی جدوجہد کی ہے جس میں خواب، سازشیں اور حیرت انگیز موڑ شامل ہیں۔ یہ حقیقت کم لوگ جانتے ہیں کہ لاہور کے اجلاس سے پہلے محمد علی جناح اور مسلم لیگ کے کچھ رہنماؤں نے ایک خفیہ اجلاس کیا۔ اس اجلاس میں قرارداد کا مسودہ حتمی شکل دی گئی۔ یہ مسودہ اس قدر حساس تھا کہ اگر یہ قبل از وقت افشا ہو جاتا تو برطانوی حکومت اور کانگریس اسے ناکام بنا دیتی۔ مسودے کو مولوی فضل الحق نے اردو کے بجائے انگریزی میں پیش کیا تاکہ عالمی دنیا تک مسلمانوں کا پیغام واضح ہو۔ آج جہاں مینار پاکستان کھڑا ہے، وہ جگہ کبھی منٹو پارک کہلاتی تھی۔ یہ پارک اس وقت مسلمانوں کے لیے ایک مقدس مقام بن گیا کیونکہ یہاں وہ قرارداد پیش ہونے والی تھی جس نے ان کے مقدر کا فیصلہ کرنا تھا۔ اب وقت آن پہنچا تھا۔ 23 مارچ 1939، لاہور منٹو پارک میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع تھے اور مولوی فضل الحق نے قرارداد لاہور پیش کی۔ اس کے بعد ایک عظیم تقریر قائد اعظم محمد علی جناح نے کی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نے اپنی مصیبت زدہ بہنوں اور بھائیوں کی جی کھول کر مدد کرنا۔ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے اگر ہمارا ایمان پکا ہے
पथ पर जिसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना का नाम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रखा गया। हालांकि 1938 में ही मोहम्मद अली जिन्ना को कायद आज़म का खिताब दिया गया था, लेकिन 1939 के बाद ये हर ज़ुबान पे ज़द-ए-आम था। अंग्रेज़ों और कांग्रेस को इससे शदीद धचका पहुंचा। करारदाद के बाद बरतानवी इंटेलिजेंस ने मंटो पार्क में होने वाले इजलास की सख्त निगरानी की ताकि किसी भी किस्म की बगावत को रोका जा सके, जबकि कांग्रेस को 23 मार्च की करारदाद से शदीद ख़तरा महसूस हुआ। नेहरू और गांधी ने इसे हिंदुस्तान की तकसीम का मंसूबा करार दिया। वो कहते हैं ना, हालात बहादुरों का साथ देते हैं। इसी तरह हालात भी मुस्लिम लीग के हक में होने लगे। देखते ही देखते कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बरे सगीर के सरकर्दा रहनुमाओं में शामिल हो गए और मुस्लिम लीग मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात बन गई। अब मुस्लिम लीग रुकने वाली नहीं थी, क्योंकि उनके पास एक मंशूर था और कायद आज़म की रहनुमाई में वो उस मंशूर पर अमल करना चाहते थे। 1946 के इंतखाबात ने ये बात वाज़ेह कर दी कि कायद की बात पूरी कौम की बात है, यानी कि कायद का मंशूर बरे सगीर के तमाम मुसलमानों का मंशूर है और अब पाकिस्तान को बनने से कोई भी नहीं रोक सकता था। ये बात हर एक पर वाज़ेह हो चुकी थी कि अब बरे सगीर के 2 टुकड़े होंगे और एक आज़ाद रियासत वजूद में आएगी। गांधी ने इसे रोकने के लिए भरपूर कोशिशें की। उसने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को ये पेशकश की कि वो बरे सगीर के तने तनहा वज़ीर आज़म बन जाएं, यानी कि पूरे बरे सगीर के हाकिम बन जाएं। लेकिन कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को किसी भी किस्म की लालच नहीं थी, इसीलिए उन्होंने गांधी का यह मुतालबा मुस्तरद कर दिया। इस तरह से कायद आज़म ने एक कौमी हीरो होने का, एक कौमी रहनुमा होने का हक अदा किया और पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया। और आने वाले वक्त में भी कायद आज़म ने कुर्सी की लालच नहीं की। इसका वाज़ेह सबूत 1947 में पाकिस्तान के क़याम के बाद नज़र आता है कि पहले वज़ीर आज़म लियाक़त अली ख़ान बने। ये सफ़र आसान नहीं था। लाखों कुर्बानियों के बाद एक ख्वाब हकीकत बना, लेकिन ये कहानी ख़त्म नहीं हुई। सवाल ये है कि हम इस ख्वाब की हिफाजत कर रहे हैं। सब्सक्राइब।